بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے مکالمہ کو جو ہم دو بندے کر رہے تھے اس سے تین لوگوں پہ جو ہے وہ مشتمل کر دی ہے، اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے ہی نامی گرامی اکانومسٹ جنہوں نے لاسٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں ایز چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی کام کیا، اور انہوں نے یہ کمال کا کام کیا کہ انہوں نے ریزائن کر کے وہ جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان ساری باتوں کے بارے میں اور خاص کر جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے بارے میں ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں ہارون شریف صاحب، جو پاکستان کے بہت ہی اچھے اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے پالیسی میکنگ میں اور ڈیولپمنٹ جو اکانومسٹ ہے اس سائڈ پہ اور پالیسی لیول پہ ملٹی لیٹرلز جو ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، جو بائی لیٹرلز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کام کیا اور ہے۔ محتشم میرے خیال ہے نہ صرف پاکستان کے بلکہ گلوبل اکانومک ایکسپرٹ ہیں یہ، اور امریکہ کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پاکستان اور دنیا بھر میں ان کی رائے کو مانا اور جانا جائے گا۔ جی بالکل سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس ٹائم بڑا ڈپریسنگ ماحول ہے، تو یہ جو اسٹینڈ الون شخصیات ہیں آپ جیسی، تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بریفلی ذرا بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ، پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می، اٹس اے پلیئر ٹو بی ہیئر۔ لیکن جو کریئر ہے وہ حالات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے شروع کیا، پہلے میں 80s میں جا کے ایم بی اے کیا، واپس آیا، پھر بینکنگ میں انویسٹمنٹ بینکنگ میں کام کیا۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکنگ چھوڑ کے ایک گروپ کو جوائن کر کے، جہاں جب کھل رہے تھے 90s میں فائنینشیل سیکٹر، اپنی انویسٹمنٹ کمپنیز بنائیں، میوچل فنڈز بنائے۔ اس کے بعد مجھے شوق تھا پبلک پالیسی کا، تو میں پھر لنڈن اسکول آف اکنامکس چلا گیا 1999 میں، اور پھر میں نے ڈیولپمنٹ اکنامکس پڑھا وہاں پہ، اور وہیں پر میں یو کے گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا شروع ہو گیا۔ اس وقت شوکت عزیز صاحب نے خالد مرزا کے تھرو اپروچ کیا کہ آپ واپس آ جائیے، جنرل مشرف کے زمانے کی بات ہے۔ تو میں پھر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج ایس سی سی کمیشن پی میں جب آپ آئے تھے۔ بن رہا تھا تو میں نے آ کے اس ٹیم کو جوائن کیا ایز نمبر 2، جہاں پہ ہم نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن بنایا، پھر 3 سال وہاں کام کیا۔ بس میرے کیریئر میں بریکس اس طرح آتی رہیں کہ میں نے سم ہاؤ پیسے بنانے یا عہدہ لینے سے زیادہ اسپیس دیکھی کہ جب تک میرا کام لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے میں کرتا تھا، جب لوگ مجھے لگتا تھا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ٹیک اوور کر رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے بلکہ انویسٹمنٹ بینکنگ سے بھی اسی طرح، میں سی ای او تھا ایک لیزنگ کمپنی کا، ریزائن کیا۔ اس کے بعد میں نے ایس سی سی پی سے ریزائن کیا جب شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر سے پرائم منسٹر بن رہے تھے، بالکل تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کمپرومائزز کرنے شروع کر دیے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر۔ میں نے ان سے بات بھی کی، لیکن پھر میں نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ میں کچھ اور کر لوں۔ پھر میں یو کے گورنمنٹ میں چلا گیا، مجھے ڈی ایف یاد آئی ہے ڈی ڈی میں۔ ایف آئی ڈی میں جی آپ، تو میں نے لنڈن میں بھی اور یہاں پہ بھی تقریباً 10 سال کام کیا یو کے گورنمنٹ میں، مختلف ممالک میں بھی، پاکستان میں بھی۔ ورلڈ بینک بھی گئے اور تھے پھر سر آپ؟ وہاں سے میں 6 سے 7 سال ورلڈ بینک کا سینئر ایڈوائزر رہا پاکستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے، جی بالکل۔ جس کو میں نے 2018 میں پھر وہاں سے سبیٹیکل لیا، اور پھر 18-19 میں میں یہاں عمران خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ آ گیا ایز انویسٹمنٹ منسٹر۔ تو یہ اس طرح ہے جی، پبلک پالیسی کا بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہے، ملٹی لیٹرل کا بھی ہے، ایکیڈیمیا کا بھی ہے، کیونکہ میں بہت دنیا کی یونیورسٹیز میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں اور ایز اے وزٹنگ پہلے بھی پڑھاتا رہا۔ آج کل کیا کر رہے ہیں سر؟ آج کل میری جی 3 بڑے اسائنمنٹس ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں لکھنے پہ زیادہ توجہ دوں گا، لیکن میری ایک تو بڑی تقریباً 50% میرا ٹائم چل رہا ہے کہ میں یو این کو ایڈوائز کرتا ہوں آن سم تھنگ کالڈ فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ۔ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ڈیولپمنٹ کی فائنینسنگ شرنک ہو رہی ہے کووڈ کے بعد سے، تو مختلف ممالک کے اب آپ ڈونرز کی بجائے مارکیٹ سے کیسے پیسہ ریز کریں۔ تو میں ان کو، جیسے انڈونیشیا نے تقریباً $3 ارب مارکیٹ سے ریز کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، کلائمیٹ فائنینس کے لیے ملک مارکیٹ سے پیسا ریز کر رہے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ ہم سم ہاؤ ابھی تک گرانٹ کی مینٹیلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمیں مفت کا پیسہ دے دے گا۔ تو پاکستان کو بھی میں نے 2 بلکہ پیپر لکھے، ایک فورن آف منسٹر کے ساتھ لانچ کیا کہ پرائیویٹ کیپٹل کو کیسے لیوریج کیا جائے
ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ٹیکس پیئر کا پیسہ بچانے کے لیے. اچھا گیلانی صاحب آپ نے پلیز کوئی چیز آپ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ زبردست آپ نے جو آخری بات کی ہے ہارون صاحب کہ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ IMF کہتا ہے لیں, پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جو UN میں ہم گئے جب فلڈز آئے تو ہم نے ڈیولپمنٹ ایڈ کے لیے کوشش کی. تو یہ ہم لوگ ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ اسی طرف دیکھتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اس سارے معاملے کو درست کر پا رہے ابھی تک کہ مارکیٹ بیسڈ ہم ریونیو جنریٹ کریں, ریسورسز جنریٹ کریں اور ڈیولپمنٹ ایڈ کو انٹرنل رکھیں. کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, نیت کا مسئلہ ہے, کیپیسٹی کا ایشو ہے, capacity کا پرابلم issue کیا ہے؟ سب سے پہلا پرابلم مائنڈ سیٹ کا جی. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جیو پولیٹیکلی بڑے امپورٹنٹ ہیں, کوئی آئے گا ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا, ہمیں گرانٹس مل جائیں گی, ہمیں سستے قرضے مل جائیں گے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آئیے آپ ابھی بھی دیکھیں, میں نے بلکہ میرے بڑے اچھے دوست کلائمیٹ چینج کی وزیر سمیت وہ میرے سے اس پہ اتنے خوش نہیں رہے جب میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ فلڈز کے لیے جا رہے ہیں, جو کمٹمنٹس آئی ہیں وہ سارے ملٹی لیٹرل لونز کی شکل میں آئی ہیں. بالکل کوئی اس شک کے نہیں اندر ہے. آپ پھر اس کے باوجود پاکستان نے سگنل لینے کی بجائے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر تقریباً 8 ماہ لگائے, اس کو بنوا دیا. اب مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2 COP 27 اور 28 ہو چکے ہیں. اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں گلوبلی $400 ملین آیا گلوبلی, Total. جبکہ پاکستان کی اکیلی کی جو پچ تھی سیلاب کے لاسز کی 16 بلین ڈالرز کی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا بدل گئی ہے, ہماری جیو پولیٹیکل بارگیننگ پاور اس وقت وہ نہیں رہی, کم نہیں ہوگی, تقریباً ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی ہے. ہمیں اب دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے میرٹ پہ. ہمیں بینکیبل پروجیکٹس نہیں بنانے آتے. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے کو خرچے. ٹیکس پیئر کا پیسہ بجٹ میں اب آپ کے پاس اتنا ہے ہی نہیں, جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج اگر میں دیکھوں تو اس وقت ایک فیزیبل ڈیولپمنٹ بجٹ کو فائنینس کرنا ہے. ہمارے پاس ریکرنٹ پہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ تنخواہیں کہاں سے دینی ہے, پینشن کہاں سے دینی ہے, لیکن اگر ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ نہیں کریں گے پراپر, یہ سڑکیں اور برج بنانے کی بجائے دا ریئل ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ کی سپینڈنگ, کوئی انویسٹر پرائیویٹ سیکٹر پبلک انویسٹمنٹ کو لیوریج کرتا ہے. تھیوری یہ کہتی ہے اگر پبلک انویسٹمنٹ نہیں جا رہی ہے تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس کو لیوریج کرنے کے لیے نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک تو ہمیں یہ ایک اس وقت پارٹنرشپ کا میکنزم بنانا ہے کہ ہمارا حکومت کا یہ کام ہے اور باقی کام ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیلیگیٹ کرنا شروع کریں. اچھا سر, ایک چیز میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈ والا معاملہ جو جس سے فیملیئر ہم تھے وہ ڈرائی ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمیں الائن کرنا ہے وقت کی نئی ریالٹیز کے ساتھ. اس کے لیے ایک ادارہ سر بنایا گیا ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کیا وجوہات ہیں کہ ملٹی بلین ڈالرز کی MOUs تو ہوئے ہیں, بینکیبل یا وائبل پروجیکٹ سامنے نہیں آئے, اور کوئی چیز وہ سامنے نہیں آئی جو کہ آپ کے زمانے میں بھی مجھے یاد ہے کہ ریفائنری کی بات ہوئی تھی اور انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی, اس ٹائم کیوں نہیں چیزیں مٹیریلائز ہوئی تھیں اور آج کیوں نہیں ہو رہی؟ مہتاب صاحب اس پہ تو بڑی آپ ایک تفصیلاً 3-4 سیشنز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں اور کہاں ہمارے کمپیٹیٹر ہم سے آگے نکل گئے. دیکھیے آج کے زمانے کا انویسٹر اب پرانے زمانے کا انویسٹر نہیں ہے. لیکوڈیٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہے, دیکھیں نا انویسٹمنٹ تو وہاں سے آئے گی جہاں سرپلس پیسہ ہوگا. بالکل. سرپلس پیسہ ہماری نیبرہڈ میں ہے, ایشیا میں ہے. ہمارے لیے سرپلس پیسہ نہ یورپ میں ہے اس وقت, نہ امریکہ میں ہے, کیونکہ ان کی اپنی اکانومیز انورڈ لکنگ ری بلڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہاں جو پیسے کی نیچر ہے بدل گئی ہے. پیسے کی یہ بہت ایک میں اہم نقطے پہ بات کر رہا ہوں. پہلے آپ کو یاد ہو ملٹی نیشنلز آتی تھیں, یونیلیور آ گیا, ICI آ گئی, انہوں نے گلیکسو آ گیا, فیکٹریاں لگا دیں. اب یہ پیسہ وہ نہیں ہے. اب یہ پیسہ سوورن ویلتھ فنڈز کا ہے جس کو فنڈ مینیجر مینیج کرتے ہیں. مختلف ملکوں کے امیر ممالک کے جو ریزروز ہیں
آئل پروڈیوسنگ کے بھی, چائنا کے بھی, سنگاپور کے بھی, ان کو وہ پروفیشنل مینیجرز کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو میکسیمائز کیجیے, ان کو میں کہاں جا کے انویسٹ کریں جہاں سے پیسہ کمائیں. اب یہ پیسہ کمرشل ٹرانزیکشنز مانگتا ہے, اور وہ یہ چلتی کمپنیوں کی ایکسپینشن کے لیے آتا ہے, نئے پروجیکٹس یا فیکٹریاں لگانے کے لیے نہیں آتا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ لیکوڈیٹی کی نیچر کیا ہے. پھر ہمیں اس کے مطابق 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا کہ ہم پالیسیز بنائیں. ہماری ابھی تک ذہن جو ہے وہ نئی جگہ زمین لے کے فیتا کاٹنا, لوگوں کو لانا, فیکٹریاں دکھانے پہ پھنسا ہوا ہے. ہیوج اسٹرکچر بنانا, وہ یہ ہارڈ کور کے اوپر. جی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ریٹرن آن ایکوٹی کتنا آئے گا, اس وقت کون سی ایسی کمپنی ہے جو ایکسپینڈ کر سکتی ہے, ہم اگر اس میں پیسہ ڈالیں. اور پھر تو 3 چیزیں جو میں نے عرض کی, پہلی ہے کہ ہمیں پالیسی کی شفٹ کی ضرورت ہے. دوسری ہے جو ایس آئی ایف سی کر رہا ہے کہ ہمیں انویسٹرز کے لیے ہرڈلز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اتنی ہرڈلز ڈال دی ہے انویسٹر کے لیے. میرا جو اختلاف تھا جب وہاں میں نے ریزائن کیا, اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ میں یہ کہتا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ جا کے ایک دروازہ کھول دیا. یہ جتنے پروجیکٹس ایس آئی ایف سی فالو کر رہا ہے یہ تقریباً سب میں نے نیگوشیٹ کیے تھے اس وقت. مالیت کتنی تھی سر؟ جی 21 ارب تھے سعودی عرب کے, تقریباً 9 ارب تھے اس کے قطر کے, اور 5 سے 6 تھے یو اے ای کے, جو انہوں نے ہم سے کمٹ کیے تھے. قطر نے تو یہاں تک کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمارے لیے ایک $5 بلین کا علیحدہ فنڈ بنا دیا تھا, اور وہ پیسہ ایئر مارک کر دیا تھا. اور انہوں نے ابھی تک میرے پاس خط پڑا ہے, آپ کو میں کسی دن پڑھاؤں گا, جس پہ میں نے ان کے ساتھ ان رائٹنگ پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ایئرپورٹس کی آپ کمپنی بنائیں, ہم اس میں پیسہ ڈالتے ہیں, ہم پورٹس میں ڈالتے ہیں, ہم ہوٹلنگ میں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے تو باقاعدہ اس کو اگلے سٹیپ پہ لے گئے تھے, اور پھر وہ فالو اپ وزٹ شروع ہو گئے تھے. اسی وقت میں نے پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کو جہاز میں کہا تھا کہ اس پیسے کو ایبزارب کرنے کی آپ کی مشینری میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ایم او یوز کو آپ اوور پلے نہ کریں, پاپولسٹ پالیٹکس میں نہ بیچیں, کیونکہ ہم یہ لے نہیں پائیں گے. کیونکہ یہ وہ پیسہ نہیں ہے آپ کا جو گرانٹ کا یا ایڈ کا کسی چیز پہ آ جاتا ہے یا بجٹ میں آ جاتا ہے. یہ پیسہ آپ سے بڑے ہارڈ سوالات پوچھے گا کہ جی آپ بتائیے اس سیکٹر کے اندر جان ہے, آپ بتائیں کہ ہم کمبوڈیا کیوں نہ جائیں, آپ کے پاس کیوں آئیں, ہم بنگلہ دیش کیوں نہ جائیں, یا انڈیا آپ کے پاس کیوں آئیں. یہ پیسہ آپ سے کارپوریٹ گورننس مانگتا ہے کہ اگر میرا پیسہ آئے گا اس کو سیف گارڈ کون کرے گا. اگر پبلک کمپنی میں ڈالتا ہوں, اگر ڈائریکٹرز ہمارے سیکرٹریز یا بیوروکریٹس بیٹھے ہیں, یہ پیسہ نہیں آئے گا. وہ ایسی جگہ جواب کیا ملا جی تھا وہ سر؟ ایسی جگہ جائے گا جہاں پر ہم ان کی لینگویج بولتے ہوں, کمرشل. یس. جب میں نے یہ بات کی تو اس کو اسد عمر, میں نام لیتا ہوں, ان کو سمجھ آئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 2 کنسٹیچوئنسیز تھریٹن ہو گئی. ایک کنسٹیچوئنسی تھریٹن ہو گئی بیوروکریسی کی, کیونکہ جب میں نے کہا کہ بیوروکریسی کے ڈائریکٹرز نہیں چلیں گے, وہاں پر انہوں نے فوراً جو تھی لابی کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو کام ایسے نہیں ہوتا. دوسری کنسٹیچوئنسی ہمارے بڑے کاروباری جو شخصیات تھیں اور جو ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں نا جی, میں تو آلٹرنیٹ انرجی لا رہا تھا, آئی پی پیز کے نمائندے کیبنٹ میں بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً پوزیشن لینی شروع کی کہ جی یہ تو میرا خیال ہے ابھی نہیں چل پائے گا, ہمارے پاس نہ تو کوئی آلٹرنیٹ انرجی کی پالیسی ہے, ان پروجیکٹس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے, جیسے میں نے پروپوزل دی تھی کہ آپ تینوں ایئرپورٹس کو کلب کریں, ایک کمپنی بنائیں, سول ایویشن سے ختم کریں, کمپنی کو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کریں, اور پھر 26% شیئر قطر لینا چاہتا ہے, آپ ان سے نیگوشیٹ کریں بڈنگ کے تھرو, ناٹ جی ٹو جی. سو یہ میں نے ان کو جب کہا تو انہوں نے کہا جی کہ ایئرپورٹ تو سیکورٹی رسک ہے, ہم بالکل نہیں کر سکتے. سر ایئرپورٹ کے بہت سارے حصوں پہ قبضہ ہے. جی وہی قبضہ جو تھا وہ گاٹ ویری ایکٹیو. اب ایس آئی ایف سی پہ آپ کا کیونکہ سوال بڑا پرٹیکولر ہے, دیکھیں ایس آئی ایف سی کے 3-4 جو اگر آپ نے سیریس میسج دینا, مجھے جو سمجھ آیا ایس آئی ایف سی کا, وہ ابھی جی ٹو جی یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کرنا چاہ رہی ہے. ایس آئی ایف سی اس وقت سٹک اس پر ہے کہ وہ
جو ٹرانزیکشن بنانے کی ایکسپرٹیز کو ہائر نہیں کر پائی. یس دیکھیں نا, آپ نے اگین ایکسائٹ کر دیا, آپ نے کہا ہمارے پاس زمین ہے, آپ نے کہا ہم مائننگ کے کانٹریکٹس دے سکتے ہیں, آپ نے کہا ہم ڈیفینس پروڈکشن بڑھانا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے گلف کنٹریز کا خاص طور پہ, وہ ان کے پاس تو اپنی مینیجریل ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ یہاں آ کے چلائیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کارپوریٹ اینٹی کیا بنتی ہے, آیا وہ اس کو چلا پائیں گے یا نہیں. یہ نئے پروجیکٹس ہیں, لیکن جو چلتے پروجیکٹس ہیں, دیکھا اگر آپ نے, انہوں نے بھی ایک پیٹرولیم کمپنی میں گو میں تھوڑا سا شیئر لیا 100 ملین کا, وہ ایک چلتا پروجیکٹ تھا, اس کو ٹربل آ رہی تھی. ابھی شیل کو وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ شیل کی مارکیٹنگ, وہ ایسے پروجیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایس آئی ایف سی کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ نئے سیکٹرز اور نئے پروجیکٹس کو کھولنے میں بہت عرصہ لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ پروفٹیبل اینٹیز ہیں, اگر میرے پاس ہوتا اس وقت ایڈوائزری کا تھوڑا سا بھی اسپیس, تو میں نے کبھی نہیں کہتا کہ آپ لاس میکنگ کی پرائیویٹائزیشن میں جائیں. لاس میکنگ کی پرائیویٹائزیشن بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ ابھی آلریڈی دیکھ رہے ہیں پی آئی اے فار انسٹنس, اس کے ڈیٹ کے ایشوز آئیں گے, ان کے سٹاف کے ایشوز آئیں گے, آپ ان کی ایویلویشن کے ایشوز آئیں گے, اکاؤنٹس نہیں بنے ہوں گے, ایز کمپیئر ٹو اے پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن جس کے اکاؤنٹس بھی سیدھے ہیں, ڈیویڈنڈ بھی دے رہی ہے, لسٹڈ بھی ہے. آپ اس کے شیئرز آف لوڈ کریں تو انویسٹر کو بھی آسانی ہے اور اعتماد بڑھنا شروع ہوگا, اور اس کے اوپر آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے. یہ جو لاس میکنگ ہے, تو لاس میکنگ کی بجائے ہمیں کچھ کوئک ڈیلز ایسے ایف سی کو اچھا کرنی سر, چاہیے. ایک آپ سے گزارش ہے کہ ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہارون شریف صاحب سے ڈسکس کرنی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پروگرام وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.